نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ مومنون 18واں پارہ آیت نمبر 31۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، فرمایا کہ پھر ہم نے ان کے بعد یعنی قوم نوح کے بعد ایک اور قوموں کو پیدا کیا۔ ہم نے ان کے بعد ان کو غرق ہو گئے، ان کے بعد اور قوموں کو پیدا کیا۔ دیکھیں جی، گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں عقلی دلائل توحید کے بیان فرمائے، جس میں انسان کی پیدائش اور پھر اس کے بعد آسمانوں سے پانی برسنا، مردہ زمین کا زندہ ہونا، اس سے پھل اور پھولوں کا نکلنا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کا بیان فرمایا ہے کہ اس سے مختلف طرح کے فوائد حاصل کیے جاتے ہیں، کہ جانوروں کے پیٹوں سے اللہ تعالیٰ لذیذ اور غذائیت بھرا مشروب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ یہ ساری بات بیان فرمانے کے بعد پھر آگے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے بھی اسی توحید کی دعوت دی ہے، اللہ کی توحید کی طرف بلایا، لیکن لوگوں نے مانا۔ کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور یہ ہمارے اوپر برتری چاہتا ہے، اس وجہ سے ہمیں یہ کہہ رہا ہے، اور یہ ہمارے جیسا انسان ہے، اور ہم جیسا انسان ہو کہ یہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو جب یہ ساری بات ہوئی، مکمل واقعہ آپ حضرات سن چکے ہیں، تو اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، اللہ تعالیٰ نے تمام قوم کو غرق فرما دیا، سوائے ان لوگوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ساتھ کشتی میں تھے، اور ساری کی ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ نے غرق فرما دیا۔ تو اس کے بعد آگے اور دوسرے انبیاء کا بھی تذکرہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم انشأنا من بعدہم قرنا آخرین، پھر اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ اور قوموں کو پیدا کیا۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، فرمایا کہ پھر ہم نے ان میں رسول بھیجے، انہی میں سے، یعنی انہی کی قوم کے اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے بھی وہی دعوت دی کہ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اور معبود۔ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اب یہاں پر نا اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد رسول بھیجے۔ یہاں پر جو بات بیان ہو رہی ہے، اس سے کون سے رسول مراد ہیں؟ تو مفسرین کرام کا اختلاف ہے دو نبیوں میں۔ ایک تو یا تو یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام ہیں یا حضرت ہود علیہ السلام ہیں، لیکن یہاں پر آگے جا کر آیت نمبر 40 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر چنگاڑ کا عذاب نازل ہوا، تو یہ قوم سمود پر نازل ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہاں پر کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نام نہیں لیا نبی کا، نہ قوم کا نام لیا ہے، لیکن یہاں پر قرین قیاس بات یہ ہے کہ یہاں پر قوم سمود کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بہرحال فرمایا کہ اس نبی نے بھی آ کر یہ دعوت دی، تو اب لوگ کیا کہنے لگے؟ جب انہوں نے دعوت دی تو کہنے لگے وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم کے سردار، قوم کے بڑے یہ کہنے لگے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا تھا اور اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا تھا، جنہوں نے کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ساتھ دوسری بات اللہ نے بیان فرمائی کہ اللہ نے ان کو دنیا کے اندر عیش و عشرت عطا کی ہوئی تھی۔ کیا کیا ہوا تھا؟ یہ بڑی ترقی یافتہ قومیں تھی دونوں۔ نوح علیہ السلام کے بعد آگے جا کر یہ قومیں آئی ہیں، قوم سمود اور قوم عاد، اور یہ بڑے مالی اعتبار سے بڑے عیش و عشرت کے اندر رہنے والے لوگ تھے، اور دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ ترقی والے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ہم نے مالی خوشحالی بھی دی تھی، اور اس کے ساتھ یہ کیا کرتے تھے؟ کہنے لگے کہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، مالی خوشحالی موجود تھی، لیکن کہتے ہیں ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے، جس طرح ہم انسان ہیں اس طرح یہ بھی انسان ہے۔ اور آگے کہنے لگے یاکل مما تاکلون ویشرب مما تشربون، کہتے ہیں کہ یہ تو اسی طرح کھاتا ہے جس طرح ہم کھاتے ہیں، یہ اسی طرح پیتا ہے جس طرح ہم پیتے ہیں، یہ وہی کھاتا ہے جو ہم کھاتے ہیں، یہ وہی پیتا ہے جو ہم پیتے ہیں، تو یہ اس کو کوئی برتری ایسی نہیں ہے کہ اس کو کوئی برتری حاصل ہو، ہماری طرح عام رہنے والا انسان ہے۔ میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی فرمایا ہے بھائی کہ اگر تم لوگ دنیا میں بسنے والے فرشتے ہوتے نا تو پھر اللہ ان کی طرف فرشتہ بھیجتا، جب دنیا میں بسنے والے انسان ہیں تو ان کی طرف نبی بھی کون آئے گا؟ انسان آئے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
بہرحال یہ باتیں ان کی تھی، اور آگے اللہ تعالیٰ آگے یہ قوم والے کہنے لگے وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اگر تم اس کی مانو گے نا، اپنے جیسے انسان کی بات کو مانو گے نا، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، ہاں اگر تم اس کی فرمانبرداری کرو گے جو تمہاری طرح کا انسان ہے، إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، تو پھر تم بڑے گھاٹے اور نقصان میں جاؤ گے۔ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں نا، دیکھیں اکثر نا جو گمراہ لوگ ہوئے ہیں نا، زیادہ جو قوم کے بڑے ہوتے ہیں نا، وہ ہمیشہ ہدایت سے دور ہوتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ مَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ، قوم کے سردار۔ اور دوسری بات ہوتی ہے کہ مال کی بہت زیادہ کثرت بھی کیا ہوتی ہے، ہاں نہیں، مال کی کثرت والے بھی اکثریت میں گمراہی میں جاتے ہیں۔ دیکھیں مال کی کثرت کیا ہے، عیش عشرت سکھاتی ہے، اور عیش عشرت کی جب زندگی ہوتی ہے تو وہ کوئی قانون کوئی حدود نہیں دیکھتی وہ۔ تو بہرحال زیادہ تر لوگ جو انبیاء کی مخالفت کرنے والے تھے وہ بڑے قوم کے سردار جو بڑے ہوتے تھے وہ ہوتے تھے، اور زیادہ مالدار لوگ ہوا کرتے تھے۔ تو کہنے لگے بہرحال اگر تم ان کی اس کی اطاعت کرو گے جو ہمارے جیسا انسان ہے تو پھر تم خسارے میں ہوگے۔ اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا، کہنے لگے کہ یہ کیا تمہیں یہ کہتے ہیں نا، تم سے یہ وعدہ کرتا ہے نا اذا متم وکنتم ترابا وعظاما، کہ جب تم مٹی بن جاؤ گے مرنے کے بعد اور تمہاری ہڈیاں ہوں گی، انکم مخرجون، تو پھر تم اٹھائے جاؤ گے۔ تو کیا تم پھر اٹھائے جاؤ گے؟ کفار کی ایک یہ بات ہوتی تھی، اور آگے یہ تو اور بڑھ گئے نا، آگے کہتے ہیں ہیہات لما توعدون، کہتے ہیں بہت نہیں جی، نہیں ہو سکتا۔ ہیہات کا معنی ہوتا ہے نا بہت دور ہے، بہت بعید ہے، کہتے ہیں نہیں بہت دور کی بات ہے، لما توعدون، وہ کام نہیں ہو سکتا جس کا یہ وعدہ کر رہے ہیں، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ اور آگے کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہتے ہیں ہماری زندگی نہیں ہے مگر یہی دنیا والی زندگی، اس میں نموت ونحیا، اس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اسی میں زندگی گزارتے ہیں، یہیں پر مرنا ہے، یہی زندگی ہے بس، ہاں وما نحن بمبعوثین، دوبارہ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا۔ تو یہ لوگ خود بھی گمراہ تھے، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ ایک تو کہہ رہے ہیں تمہارے جیسا انسان ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی اس کی اطاعت کرو گے تو پھر کیا ہوگا، تم بھی بڑے خسارے والے ہو گئے۔ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، بندہ مر گیا، مٹی ہو گیا، ہڈیاں اس کی بوسیدہ ہو گئی، ہاں جی عظاما نخرا، جس طرح دوسری جگہ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بربری جو ہڈیاں ہو جاتی ہیں نرم ہو کے، وہ ہڈیاں جب ہو گئی تو اس کے بعد دوبارہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں زندگی یہی ہے، یہاں پر کھانا ہے، پینا ہے، مرنا ہے، جینا ہے، بس آگے کوئی بھی نہیں ہے، ایک طبی موت، بندہ مر جائے گا اور آگے ختم ہو جائے گا۔ یہ باتیں کہتے تھے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اور ساتھ دوسری بات کہنے لگے اللہ کے نبی کے متعلق، ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ، کہنے لگے کہ یہ جو بندہ ہے نا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، علی اللہ کذبا، اللہ پر کیا باندھا ہے، جھوٹ باندھا ہے، وما نحن له بمؤمنین، ہم اس کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں، اس پر ایمان لانے والے۔ ہاں یہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو کہتے ہیں یہ ویسی باتیں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب یہ بات ہوئی نا، جب یہ ساری دعوت دی اللہ کے نبی نے اور ان لوگوں نے نہ مانا، تو اللہ کے نبی نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے سامنے، قال رب انصرنی بما کذبون، یا اللہ آپ میری مدد فرما دیجئے اس بات پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے، میری بات نہیں مانی، یا اللہ اس پر میری کیا کریں، مدد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں قال عما قلیل لیصبحن نادمین، فرمایا کہ بہت قلیل مدت ان کے پاس موجود ہے، بہت کم وقت ان کے پاس موجود ہے، اس کے بعد یہ پچھتائیں گے، اس کے بعد یہ قوم والے کیا کریں گے، پچھتائیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، پھر ایسے ہی ہوا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، فرمایا پھر ان کو چنگار نے نا حق کے ساتھ پکڑ لیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، فرمایا ہم نے ان کو کوڑا کچرا بنا دیا، پھر ان کو نیست و نابود کر دیا، جس طرح خس و خاشاک ہوتے ہیں ہم نے ان کو ایسا ان کو ختم کر دیا۔ وہ جو تھے نا جن کو اپنے مالوں پر، اپنی دولت پر، اپنی ان چیزوں پر بہت زیادہ جن کو اپنا یہ نشہ تھا ان چیزوں کا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ہم نے خس و خاشاک بنا دیا، ان کو کوڑا کرکٹ بنا دیا ہم نے۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہلاکت ہے ظالم قوم کے لیے۔ اور سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر سب سے بڑے ظالم ہیں۔ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ظالم قوموں کے لیے کیا ہے؟ ہلاکت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔